السلام علیکم احباب، آج ہمارے پاس ہیں عالمی کہانیاں، اور عالمی کہانیوں کی ایک خاص بات ہے، کتاب میں دنیا بھر کے مصنفین کی کہانیاں جمع کی گئی ہیں، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ عصر حاضر کے مصنفین کی کہانیاں ہیں۔ ان کہانیوں کو جمع کیا گیا، ان کو ترتیب دیا گیا اور پھر ان کا ترجمہ کیا گیا، اور یہ ترجمہ کیا ہے ظفر قریشی صاحب نے، اور یہ کہانیاں دی ریسرچ سینٹر کراچی نے شائع کی ہیں، اور 3 حصے تھے کتاب کے، پہلا، دوسرا اور تیسرا، شاید 5 ہو چکے ہیں، اب چوتھا اور 5واں ابھی تک مجھ تک نہیں پہنچا ہے، لیکن یہ کہانیوں پہ ہمارے ساتھی ویلاگر اپنا مکمل تبصرہ دے چکے ہیں۔ اقبال خورشید صاحب کے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اقبال خورشید صاحب ادیب اور ایک جید صحافی اور ایک مشہور ویلاگر ہیں، اور ایک سند رکھتے ہیں ویلاگنگ میں، تو وہ کر چکے ہیں تبصرہ ایک حصے پر، آپ ان کے چینل پر دیکھ لیجئے۔ اور یہ اقبال خورشید صاحب نے مجھے بھجوائی تھی کتاب، تاکہ میں بھی ان کو پڑھوں اور تبصرہ کر لوں، گو کہ ایک مشکل کام ہے، کیونکہ ظفر قریشی صاحب کے جو تراجم ہیں وہ ایک سند رکھتے ہیں، اور بہت خوبصورت تراجم کیے گئے ہیں، اور کہانی کا جو انتخاب کیا گیا ہے، کہانیوں کا انتخاب، وہ بہت زبردست ہے، اور تمثیلی کہانیاں ہیں زیادہ تر، ان کو سمجھنا بھی تھوڑا مشکل ہے، اور مجھے تو مشکل لگا تھوڑا سمجھنا کہانیوں کو، اور خوبصورت کہانیاں بھی ہیں، کچھ کہانیاں بہت یاسیت سے بھری ہوئی ہیں، لیکن ان سب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے ممالک کی ایک مشہور کہانیاں ہیں، اپنے ان کے دور کے مصنفین کی کہانیاں جنہوں نے لکھی ہیں وہ تازہ ترین حالات پر ہیں، اور جو گزر رہی ہے دنیا میں انہی کہانی کو بیان کیا گیا ہے، کہانی کی صورت، جو دنیا بھر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں انہی کو بیان کیا گیا ہے کہانیوں کے ذریعے، اور جو مصنفین ہیں وہ کمال ہیں، اپنے اپنے ممالک میں ان کا ایک نام ہے، بلکہ عالمی طور پر۔ کہانیوں پر بات کرنے سے پہلے ہم مترجم صاحب کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ کتاب کا پیش لفظ ظفر قریشی صاحب نے ہی لکھا ہے، اور انتساب اپنے استاد فرہاد زیدی کے نام کیا ہے، اور شہریار جلیس صاحب نے ظفر قریشی صاحب کے بارے میں تھوڑا سا تعارف دیا ہے، اور ظفر قریشی صاحب کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے ہے، کراچی سے لندن اور لندن سے نیو یارک پہنچتے پہنچتے وہ خود ایک بھرپور کہانی بن گئے، اور وہ ایک انسان تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک صحافی، ادیب، بلند پایہ مترجم، اور اس پر ترہ یہ کہ آرٹسٹ بھی ہیں۔ ایک شخص میں جب اتنی خوبیاں یکجا ہو جائیں تو اس کا کہانی بننا ایک فطری عمل تصور کیا جاتا ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے امریکہ سے پاکستانی اخبار پاکستان کالنگ جاری کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستانی جہاز بھر بھر کے امریکہ آ رہے تھے۔ 80 کے عشرے میں فضائی سفر اتنا عام اور مقبول نہیں تھا، لیکن پاکستانیوں پر چونکہ وطن کی سرزمین تنگ ہو رہی تھی اور انہیں وطن کی خبریں نہیں مل رہی تھیں، اس لیے ظفر قریشی نے انگریزی میں ہم وطنوں کو خبریں فراہم کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ انگریزی اخبار نکلے تو اردو اخبار کہاں پیچھے رہ سکتے تھے، لہٰذا چند برسوں بعد کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی میں جیسے جیسے بہتری آتی گئی، اردو اخبار کی راہ ہموار ہوتی گئی اور میدان سجتا گیا۔ اردو کے سامنے انگریزی دال کہاں گلتی ہے، سو انگریزی کے پاکستانی اخبار کا باب بند ہوا۔ اخبار خواہ کسی زبان میں ہو، اگر کاروبار نہ بنے تو خسارے پہ خسارہ ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں طویل جدوجہد شروع ہو جاتی ہے۔ ظفر قریشی نے یک کے بعد دیگرے 3 ہفت روزوں کی بنیاد ڈالی، تو پاکستان کالنگ کے نام سے، پاکستان میل کے نام سے، پاکستان ایکسپریس کے نام سے، اور اخبارات بند ہو گئے۔ یہ پاکستانی کمیونٹی کی بدقسمتی ہے کہ اخبارات بند ہو گئے۔ رابطے کی زبان اردو تھی یا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستانیوں ان کے ہوتے ہوئے اخبارات بند ہو گئے، لیکن ظفر قریشی صاحب نے اس سہانے کو برداشت کیا اور کام کرتے رہے، اور پیش لفظ جو ظفر قریشی صاحب کی قلم سے لکھا گیا ہے، اور جو پیش لفظ میں خاص بات جو مجھے محسوس ہوئی ہے وہ ایک دانشور کے قلم کی کاٹ ہے۔ وہ دانشورانہ کاٹ جو ہے وہ بہت کم لوگوں کا خاصہ ہوتی ہے، اور یہی مجھے پسند آئی، اور میں بہت افسوس میں ہوں کہ میں نے پہلے ظفر قریشی صاحب کو کیوں نہیں پڑھا، میں نے ان کی تواضعات لکھت کیوں نہیں میری نظر سے گزری، حالانکہ
دعویٰ ہے مجھے کہ بہت سارے صحافیوں کو پڑھ چکی ہوں، لیکن یہ میری بدقسمتی کہ میں نے ظفر قریشی صاحب کو نہیں پڑھا۔ اور پیش لفظ میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گی۔ 1.5 صفحے کا پیش لفظ ہے، چند سطور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی۔ کہتے ہیں ان کہانیوں کو اردو میں متعارف کرواتے ہوئے مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ اردو پڑھنے والوں کو اور خاص طور پر مختصر کہانیاں پڑھنے والوں کو اندازہ ہوگا کہ دیگر معاشروں میں کیا کچھ لکھا جا رہا ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے میرا عزم ہوتا ہے کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، گالیاں اور جنس کے حوالے سے کھلے الفاظ میں کوئی ایسی بات نہیں چلی جائے جو ہماری طرز معاشرت سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔ یہ احتیاط اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض معاشروں میں گالیاں یا جنسی تعلقات کا ذکر روزمرہ بول چال کا حصہ بن گئے ہیں، لیکن ہم چونکہ ابھی اسی وکٹورین دور میں زندہ ہیں جس میں انگلستانی معاشرے میں میز کے پایوں پر بھی غلاف چڑھائے جاتے تھے، کہ اس زمانے کے گوروں کا خیال تھا کہ میز کے ننگے پائے دیکھنے سے لوگوں کے جنسی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ ہم فی الوقت اتنے قدامت پسند نہیں رہے، لہٰذا فلاں کی گالیاں وغیرہ سن کر بے مزہ نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند برسوں میں اردو بول چال میں گالیوں اور انسانی جنسی تعلقات کے ذکر کا دروازہ کھل جائے اور ہم سب ان کی طرح بے دھڑک اور کھلے عام اپنی گفتگو میں مغلظات وغیرہ کو ایک خاص درجہ عطا کریں۔ تو ایک مزیدار اور دلچسپ پیش لفظ ہے، اور مگر 2 افراد کا ذکر ہے اس میں جو مجھے مناسب نہیں لگا، تو اس لیے کہ مجھے I don't like them both of them I don't like both of them سو اتنے اچھا پیش لفظ پڑھتے ہوئے ان 2 افراد کے نام آ گئے تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ بس یہ ایک مجھے خامی نظر آئی اس پوری کتاب میں، باقی کتاب بہترین کتاب ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ کہانیاں آپ کو پسند آئیں گی، ساری یا صحیح چند صحیح۔ انہیں پڑھتے ہوئے آپ یہ نہ بھولیں کہ اس مجموعے میں شامل تمام لکھنے والے وہ ہیں جو آنے والے وقت میں نوبل انعام پائیں گے، اور انہیں دور حاضر کا موپساں او ہینری اور جیمز جوائس قرار دیا جائے گا۔ تو یہ ہے ظفر قریشی صاحب کا تعارف اور ان کا لکھا ہوا پیش لفظ، ایک دانشورانہ پیش لفظ، اور جو ان کی انتخاب ہے کہانیوں کا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی کتنی گہری نظر ہے انسان پر، انسانی نفسیات پر، مختلف سماجوں پر، اور سب سے اہم بات جو مجھے محسوس ہوئی وہ غلام نہیں لگ رہے مجھے کسی کے۔ لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، امریکہ کی تعریفیں کرتے ہیں، لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں، برطانیہ کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن مجھے لگا ظفر قریشی صاحب اپنے خطے سے، اپنی زمین سے، اپنے پاکستان سے، اپنے ملک سے جڑے ہوئے ہیں، ملک سے باہر رہ کر بھی جڑے ہوئے ہیں، اور ان سوچ میں رہتے ہیں وہ اپنے ملک کی اور اپنے ملک کے لوگوں کی۔ یہ بہت اچھی بات مجھے لگی۔ جیسے کہ میں نے پچھلے دنوں بنایا تھا دنیا کی 100 عظیم کتاب پر ویلاگ، تو اس میں بھی مصنف کے لیے میں نے یہی کہا تھا کہ اپنے خطے سے، اپنے لوگوں سے جڑے رہے۔ تو ظفر قریشی صاحب بھی بے شک دور ہیں ہم سے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور خبر رکھتے ہیں، پل پل کی خبر رکھتے ہیں، پاکستان کے پل پل کی خبر رکھتے ہیں۔ جیسے میں کبھی ملک سے باہر اگر جاؤں تو میں بھی اپنے ملک کی خبر، گو کہ میں زیادہ امریکہ تک نہیں گئی ہوں، لیکن اگر میں ملک سے باہر گئی ہوں تو میں نے پاکستان کے کھانے، پاکستان کی خبر میں ضرور رکھنا چاہتی ہوں۔ تو مجھے ایسے ہی لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ ظفر قریشی صاحب کو بہت بہت سلام، اگر وہ ان تک یہ ویلاگ پہنچ جائے تو ان کو بہت بہت سلام۔ اور ہم اب گفتگو کرتے ہیں کہانیوں پر کہ کون کون سی کہانیاں اس میں شامل ہیں۔ کتاب میں امریکن مصنف ول وائٹزل کی مشہور کہانی شیر دی لائن، اس کا ترجمہ شامل ہے۔ ممتاز آئرش مصنف ولیم ٹریور کی کہانی پیانو ٹیچر پیپل کا ترجمہ شامل ہے۔ پیانو والی استانی کا شاگرد، ایک بہت پیاری سی کہانی ہے، مجھے پسند آئی یہ کہانی بہت۔ اور بین الاقوامی ادب کی ایوارڈ یافتہ مصنف ہیں ڈینیل الارکون، ان کی کہانی پیرلل لائفز، متبادل زندگیاں کے عنوان سے اس کتاب میں شامل ہے۔ سعدیہ شیپرڈ ایک پاکستانی مصنفہ ہیں، ان کی کہانی کا ترجمہ بھی اس میں شامل ہے، اور اس کا عنوان ہے بیرونی ممالک کی ہوا کھانے والے پاکستانی۔ اور امریکن مصنفہ شرلی جیکسن کی کہانی مسز اینڈرسن بھی کتاب میں شامل ہے۔ شرلی جیکسن کو پوئے کا ہم پلہ کہا جاتا ہے، اور مصنفہ شرلی جیکسن بہت معروف ہیں امریکہ میں۔ اور عبرانی زبان کی کہانی، اسرائیل کی کہانی بھی کتاب میں شامل ہے، اور جس کا عنوان ہے
اب اڑ بھی جاؤ، اور وہ اس کے مصنف ہیں ایڈگر کیرٹ۔ گھانا کے مصنف ہیں محمد نصیو علی ریولیشن، ان کی کہانی بھی اس میں شامل ہے، جو گھانا کے سیاسی اور سماجی حالات پر لکھی گئی اور اچھی کہانی ہے، ایک ادیب کے قلم سے لکھی گئی ہے، تو بہت خوبصورت انہوں نے ایک عکاسی کی ہے اپنے سماج کی۔ نائجیریا کی مصنفہ چیما مینڈ انگوزی اوڈیچی کی کہانی اپالو بھی مجموعے میں شامل ہے، اور انڈیا کے مصنف اکھیل شرما کی کہانی بھی شامل ہے اس میں، کیا تم خوش ہو؟ کہانی کا عنوان ہے کیا تم خوش ہو؟ اچھی کہانی ہے، انٹرسٹنگ، کوائٹ انٹرسٹنگ۔ اور روسی مصنفہ کی کہانی بھی اس میں شامل ہے، مصنفہ کا نام ہے لارا واپینار، اور ان کی کہانی کا عنوان ہے اندھا اور بہرا عاشق۔ جاپانی مصنفہ کی کہانی بھی اس کتاب میں شامل ہے، اور مصنفہ کا نام ہے سایا کاموراتا، اور کہانی کا عنوان ہے اعلیٰ ترین درجے کے پارچہ جات۔ یہ کہانی دور جدید کے ایک نظریے پر لکھی گئی اور کافی بوجھل کر دینے والی کہانی ہے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جاپانی کہانی پڑھ کر میری طبیعت بوجھل ہو گئی، جبکہ میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ میں جاپانی ادب ہی پڑھ رہی ہوں مستقل 1 سال سے، اور وی لاگ بنانے کا ارادہ کرتی ہوں اور وہ اتنا طویل ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کو ہم ایڈٹ کریں گے تو ہم لگائیں گے جاپانی ادب پر ایک طویل وی لاگ انشاءاللہ العزیز۔ اور ابھی تو گینجنی کی کہانی بھی پڑھی ہوئی ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے، سٹارٹ کی ہے، جو طویل ناولہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا پچھلے دنوں، تو اس کو بھی پڑھنا ہے اور اس پہ بھی ہم تفصیلی وی لاگ بنائیں گے۔ بہرحال جو اس کتاب میں جو کہانی شامل ہے سایا کاموراتا کی، تھوڑی سا اس نے میری طبیعت کو بوجھل کیا، لیکن کہانی بہرحال اچھی ہے، دور جدید کے ایک نظریے پر لکھی گئی ہے اور خوبصورتی سے لکھی گئی ہے۔ کہانی کو برتنے کا فن آنا چاہیے، اور جاپانی مصنفین یہ فن اچھی طرح جانتے ہیں۔ روسی ادیبوں کے بعد جاپانی ادیب مجھے بہت متاثر کر رہے ہیں، اور انگریز مصنفین کا جادو میرے دماغ سے مدھم ہوتا جا رہا ہے، سحر ٹوٹتا جا رہا ہے انگریزوں کا، اور ہوتا رہتا ہے، نظریے بدلتے رہتے ہیں اور پسند بدلتی رہتی ہے انسان کی، وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ، تجربے کے ساتھ، تو یہ سلسلے ہیں آج کل۔ اور عالمی کہانیاں پڑھ کے بہت مزہ آیا، اور ظفر قریشی صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے اتنے اچھے تراجم کیے ہمارے لیے۔ امریکن مصنف ٹی سی بوائل کی کہانی بھی اس میں شامل ہے، جس کا عنوان ہے کیا ہم مرد نہیں؟ ایک دلچسپ کہانی ہے یہ بھی۔ اور جو کہانی میں نے سنانے کے لیے منتخب کی ہے آپ کو، وہ فرانسیسی کہانی ہے، اور 13 ناولوں کے مصنف جے ایم کوٹزی کی کہانی ہے، اور 2003 میں جے ایم کوٹزی صاحب کو نوبل ادبی انعام مل چکا ہے، اور جدید کہانی کہانوں میں انہیں ایک منفرد اور اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ ان کے 2 ناول یسوع مسیح طفل مکتب اور ڈس گریس ان دنوں نئے نئے شائع ہوئے ہیں۔ کتا کہانی کا عنوان ہے، جدید ترین مختصر کہانی ہے، اور یہ نیو یارکر دسمبر نے 2017 کے پہلے ہفتے میں شائع کی ہے۔ کہانی کا عنوان دی ڈاگ، کتا۔ تو ایک زبردست قسم کی کہانی ہے، اور جب آپ اس کو سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کیا مصنف کیا سوچ رہے تھے، اور نفسیات کیا تھی یہ کہانی لکھتے وقت، کہانی کار کی بھی، اور پڑھیں گے جب تب بھی اچھا لگے گا۔ فی الحال سن لیں، اور عالمی کہانیاں دی ریسرچ سینٹر پہ دستیاب ہے، میں نمبر لکھ دیتی ہوں، اگر وہاں سے آپ منگوائے ہیں تو اچھا ہوگا۔ اور ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اس کتاب کو پہنچانے کے لیے میرے پاس اقبال خورشید صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی سنیے۔ دی ڈاگ۔ پھاٹک پر ایک تختی لگی ہے جس پر کتا خبردار درج ہے۔ کتا واقعی خطرناک دکھائی دیتا ہے، اور جب بھی پھاٹک کے سامنے سے گزرتی ہے کتا چیخ چیخ کر یا بآواز بلند بھونکتے ہوئے اپنے آپ کو پھاٹک سے دے مارتا ہے۔ اس کی دلی تمنا ہے کہ کبھی موقع ملے اور لڑکی تک پہنچ جائے تو اس کے چیتھڑے اڑا دے۔ وہ اپنے ارادے کا اظہار روز ہی کرتا ہے، پہلے پھاٹک سے جا ٹکراتا ہے اور چنگھاڑتے ہوئے یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ ایک ہیلے یا بہانے کی بات ہے کہ اس کی ہڈی پسلی ایک کر دے گا۔ یہ ایک بڑا کتا ہے، جرمن شیپرڈ ہے، یہ راٹ وائلر۔ کتوں کی اقسام کے حوالے سے لڑکی کی معلومات محدود ہیں۔ یہ کتا سنجیدہ بھی ہے۔
کتے کی پیلی پیلی آنکھوں سے لڑکی کے لیے نفرت ٹپکتی ہے۔ لڑکی کو ایسا لگتا ہے جیسے کتے کی خالص نفرت اس کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی کی طرح پڑ رہی ہے۔ بعد میں جب خطرناک کتے والا گھر پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ کتے کی کھلی اور شدید نفرت کی وجوہ پر غور کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ نفرت کی نوعیت ذاتی نہیں ہے۔ پھاٹک کے قریب سے جو شخص گزرے گا پیدل یا سائیکل پر، وہ اس نفرت کا نشانہ بنے گا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نفرت کے احساس کی گہرائی کتنی ہوگی؟ کیا یہ نفرت بجلی کے کرنٹ جیسی ہوگی کہ نشانے کے نظر آتے ہی اس کا سوئچ آن ہو جائے گا اور نشانے کے معدوم ہوتے ہی سوئچ آف ہو جائے گا؟ اور کیا یہ ضروری ہے کہ نفرت کی لہروں سے کتے پر کپ کپی طاری ہو جائے جو اس کے تنہا رہ جانے کے بعد بھی جاری رہے، یا غصے کا دورہ اچانک ختم ہو جائے اور وہ پرسکون حالت میں آ جائے؟ وہ ہفتے کے 5 دن کتے والے گھر کے سامنے سے دن میں کم از کم 2 بار گزرتی ہے۔ ایک بار اسے ہسپتال جانا ہوتا ہے کیونکہ وہ وہاں ملازمت کرتی ہے، اور جب اس کی شفٹ ختم ہوتی ہے تو گھر واپس جانے کے لیے اسے دوسری بار اس گھر کے آگے سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی آمد و رفت کے اوقات اتنے یقینی اور باقاعدہ ہیں۔ کتا جانتا ہے کہ وہ کب متوقع ہے، چنانچہ ابھی وہ دکھائی بھی نہیں دیتی، مگر وہ پھاٹک پر ہانپتے ہوئے پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ کتے والا گھر ڈھلوان پر ہے، لہذا چڑھائی پار کرنے میں اسے کچھ وقت لگ جاتا ہے، اور وہ سست رفتاری سے کتے والے گھر کے آگے سے گزرتی ہے، جبکہ شام میں واپسی پر وہ تیزی کے ساتھ اس گھر کے سامنے سے گزر جاتی ہے۔ کتوں کی نسلوں اور اقسام کے بارے میں اسے ممکن ہے زیادہ کچھ معلوم نہ ہو، مگر اس پر اپنا غصہ اتار کر کتے کو جو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہوگا اس سے وہ بخوبی واقف تھی۔ لڑکی جانتی تھی کہ کتے کو اس مٹ بھیڑ کے ذریعے ایک خاص قسم کا احساس سے برتری حاصل ہوتا ہوگا۔ خوف وہ ہتھیار تھا جو کتا بہت طریقے سے استعمال کر رہا تھا۔ لڑکی جانتی تھی کہ اس پر بھونکنے والا جانور نر ہے، اسی لیے اسے کتا کہا جاتا ہے۔ ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ کتا بالغ تھا۔ اب کیا کتا یہ جانتا تھا کہ وہ جس انسان کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ایک مادہ ہے؟ کیا کتا نر انسان اور مادہ انسان میں تمیز کر سکتا تھا؟ ایک کتا جس طرح کتے اور کتیا میں تمیز کر سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے انسانی جنسوں کے درمیان فرق بھی محسوس کر سکے؟ لڑکی نے سوچا، اگر ایک جانور دوسرے جانور پر اپنے آپ کو مسلط کر کے اطمینان محسوس کر سکتا ہے تو کیا نر جانور بھی مادہ جانور پر اپنا تسلط قائم کر کے اطمینان محسوس کر سکتا ہے؟ اس معاملے میں وہ بالکل خالی ذہن تھی۔ لڑکی نے کتے کو نظر انداز کر کے اسے یہ جتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس کے بھونکنے سے خوفزدہ نہیں ہے۔ لڑکی نے سوچا کہ کتے نے اس کی بے نیازی اور بے خوفی کی نقاب کے پار کیوں کر دیکھ لیا۔ اس بات پر غور کرنے کے بعد لڑکی نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خوف کی اپنی بھی کوئی بو ہو جو وہ چھپا نہ پائی ہو۔ اس کا خیال تھا کہ جب بھی کتا ایک تیز رفتار گیند کی طرح لڑکتا ہوا اس کی طرف آتا ہے تو وہ خوف محسوس کرتی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ان لمحات میں دل کی دھڑکن کے ساتھ انسانی جسم خوف کی بو خارج کرتا ہو جو کتے کی حساس ناک تک پہنچ جاتی ہو، جس کے نتیجے میں کتے پر غصے کے دورے پڑنے لگتے ہوں؟ خیر، تو یہ طے ہے کہ لڑکی کو کتا خوفزدہ کرتا ہے۔ کتے کو اس حقیقت کا علم ہے، دن میں 2 مرتبہ اس آمنے سامنے کا منتظر ہوتا ہے، ایک ایسی مخلوق کا جو اسے خوفزدہ ہے اور جو اپنا خوف چھپا نہیں سکتی۔ وہ اپنے خوف کی تشہیر اس بو کے ذریعے کرتی ہے جو اس کے جسم سے خارج ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک اور بو ہوتی ہے جو جنسی ملاپ کی بھوکی کتیا اپنے جسم سے خارج کرتی ہے۔ لڑکی آگسٹن کو پڑھ چکی تھی۔ آگسٹن کا کہنا ہے کہ انسان کے گرا ہوا ہونے کا واضح ترین ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنی جنسی خواہشات کے غلام ہیں۔ ہم اپنی جسمانی حرکات و سکنات پر قابو نہیں پا سکتے۔ مرد کا ایک عضو تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا اپنا دماغ ہے اور اس کی اپنی قوت ارادی ہے، جس کی بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق کسی خلائی مخلوق سے ہے۔ ڈھلوان تک پہنچتے وہ آگسٹن کے بارے میں سوچنے لگتی ہے۔ ڈھلوان جہاں ختم ہوتی تھی وہیں پر وہ کتے والا مکان تھا۔ کیا اس مرتبہ وہ خود پر قابو پا سکے گی؟ اس نے سوچا، کیا وہ اتنی قوت ارادی کی مالک ہے کہ اپنے جسم کو خوف کی تباہ کن بو چھوڑنے سے روک سکے؟ اور جب بھی وہ کتے کے گلے سے نکلنے والی غرہٹ سنتی تو اسے خیال آتا کہ یہ غرہٹ غصے کی علامت ہے یا جنسی بھوک کا مظاہرہ۔ ہر مرتبہ جب کتے کا جسم پھاٹک سے ٹکراتا تو اس کا دماغ اسے کہتا، نہیں، آج نہیں۔ خطرناک کتا ایک احاطے میں بند ہے، کہنے کو یہ احاطہ باغیچہ کہلاتا ہے، لیکن اس میں جنگلی جڑی بوٹیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں اگتا۔ ایک دن وہ بائیں سائیکل سے اترتی ہے اور گھر کی دیوار کا سہارا دیتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور دیر تک انتظار کرتی ہے، جبکہ کچھ فاصلے پر کتا اسے دیکھتے ہوئے غراتا ہے اور پیچھے دیکھے بغیر کئی قدم ہٹ جاتا ہے تاکہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور پھاٹک پر اپنا جسم دے مارے۔ صبح کے 8 بج رہے ہیں۔
یہ ایسا وقت نہیں کہ کوئی اجنبی دروازہ کھٹکھٹانے آگے بڑھے۔ انتظار کرنے کا صحیح فیصلہ تھا، کیونکہ بالآخر دروازہ ہلکے سے ارتعاش کے ساتھ تھوڑا سا کھلا۔ صبح کی مدھم روشنی میں دروازے کے دوسری جانب اسے ایک دھندلا سا چہرہ دکھائی دیا۔ یہ ایک بوڑھی عورت کا چہرہ تھا، جس کے نقوش سے سخت گری ٹپکتی تھی۔ اس کے بال سیاہ و سفید کا آمیزہ تھے۔ صبح بخیر، لڑکی نے رواں فرانسیسی زبان میں کہا۔ کیا میں آپ سے ایک لمحے کے لیے بات کر سکتی ہوں؟ دروازہ کچھ اور کھل گیا۔ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں زیادہ فرنیچر نہیں تھا۔ کمرے میں ایک بزرگ سرخ کارڈیگن میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ لڑکی نے رسماً سر کی جنبش سے اسے سلام کیا۔ بزرگ شخص نے کرسی نہیں چھوڑی اور کھڑا نہیں ہوا، وہ سر ہلا کر ہی جواب دیا۔ صبح کے اس وقت میں مؤخر ہونے پر معذرت خواہ ہوں، لڑکی بولی۔ میں تقریباً روز ہی دن میں 2 بار آپ کے گھر کے آگے سے گزرتی ہوں اپنی سائیکل پر۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، دونوں ہی بار آپ کا کتا مجھ پر بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے، غالباً میرا استقبال کرتا ہے۔ کمرے میں سکوت طاری تھا۔ نہ مرد نے کچھ کہا نہ عورت نے۔ پچھلے کئی ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ معمولات کچھ تبدیل ہوں۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا اپنے کتے سے آپ میرا تعارف کروا دیں تاکہ وہ مجھے پہچان جائے اور مجھے دشمن نہ سمجھے؟ میرا مقصد نقصان پہنچانا ہرگز نہیں ہے۔ دونوں مکینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کمرے کا سکوت اب بھی برقرار ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس مکان کی کوئی کھڑکی پچھلے کئی برسوں سے کھلی نہیں ہے۔ وہ بہت اچھا کتا ہے، عورت کہتی ہے، چوکیدار کتا ہے۔ لڑکی نے یہ جملے سن کر اخذ کیا کہ کتے سے اس کا تعارف نہیں ہوگا۔ چوکیدار کتا چوکیدار ہی رہے گا، دوست نہیں بنے گا، کیونکہ عورت چاہتی ہے کتا ہر راہگیر کو دشمن ہی تصور کرے۔ چنانچہ وہ بھی دشمن کی حیثیت سے اس مکان کے آگے سے گزرتی رہے گی۔ جب بھی میں یہاں سے گزرتی ہوں آپ کا کتا شدید غصے کا اظہار کرتا ہے، لڑکی نے کہا۔ مجھے اس میں شک نہیں، یہ کتا مجھ سے نفرت کے اظہار کو اپنا فرض سمجھتا ہوگا، مگر اس کی نفرت مجھے پریشان اور خوفزدہ کرتی ہے۔ آپ کے گھر کے سامنے سے گزرنا میرے لیے ایک وبال بن گیا ہے، اور یہ تجربہ میرے لیے شرمندگی کا باعث ہے، کیونکہ میں اپنے خوف پر قابو نہیں پا سکتی اور نہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں۔ مرد اور عورت دونوں پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ یہ ایک عام راستہ ہے، لڑکی نے کہا۔ عام راستے پر خوفزدہ اور شرمندہ نہ ہونا میرا حق بھی ہے۔ آپ چاہیں تو اس صورتحال کو درست کر سکتے ہیں۔ سڑک ہماری ہے، عورت بولی۔ ہم نے تمہیں یہاں مدعو نہیں کیا ہے، تم چاہو تو کسی اور راستے سے جا سکتی ہو۔ اب مرد پہلی بار بولتا ہے۔ تم ہو کون؟ کس نے تمہیں حق دیا ہے کہ یہاں آ کر ہم سے کہو کہ اپنی زندگی کس طرح گزاریں؟ لڑکی جواب میں کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر اب مرد کو اس کے جواب میں دلچسپی ہی نہیں رہی ہے۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہتا ہے، جاؤ۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ پھر کہتا ہے، جاؤ جاؤ۔ جب وہ جاؤ جاؤ کہہ رہا تھا تو اب دونوں ہاتھ ہلا رہا تھا۔ سرخ کارڈیگن کا ایک آستین ہاتھوں کے ہلنے سے کھل کے ایک کافی کے کپ میں گرنے لگا تھا۔ لڑکی نے سوچا کہ اسے خبردار کرے، لیکن وہ خاموشی رہی۔ ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر وہ الٹے قدموں کمرے سے نکل آئی۔ اس کے نکلتے ہی کمرے کا دروازہ آہستگی سے بند ہو گیا۔ وہ باہر نکلی تو کتا اس کے خیر مقدم کے لیے تیار تھا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر حزب معمول اپنے جسم کو پھاٹک سے دے مارا۔ اس عمل کے دوران وہ سوچ رہا تھا کہ ایک دن میری جان، ایک دن جالی والا یہ پھاٹک ضرور ٹوٹے گا اور تب میں تیری ٹکا بوٹی کر ڈالوں گا۔ لڑکی دل دل میں کانپ رہی تھی، مگر اپنا خوف ظاہر کیے بغیر انتہائی سکون کے ساتھ اس نے اپنی بائی سائیکل اٹھائی۔ خوف کی لہریں اس پر غالب آ رہی تھیں۔ سائیکل پر سوار ہونے سے پہلے اس نے کتے سے مخاطب ہو کر انسانی زبان میں کہا، لعنت ہو تجھ پر، اور بائی سائیکل پر سوار ہو کر پہاڑی پر چڑھنے لگی۔ کہانی کا اختتام۔